اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 8ویں امام کی جشن ولادت کے موقع کے اوپر آپ کی 40 احادیث کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اب اس کی چند احادیث رہ گئیں۔ اب ہم جس منزل پہ پہنچے ہیں وہ ہے حدیث نمبر 33 نمبر کی حدیث ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا 3 کام بہت سخت ہیں، اور وہ 3 کام امام نے کون سے بتائے؟ اپنے مقابلے میں حق عطا کرنا، اپنے مقابلے میں حق عطا کرنا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ دوسری چیز جو بتائی کہ خوشی میں، غمی میں، اور جو بھی جس موقع اور جس مناسبت سے ہو وہاں پہ اللہ کو یاد کرنا۔ یعنی پریشانی میں تو انسان اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے، لیکن جب حالات بہت مگن ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت بھول جاتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ ہر حال میں اللہ کو، خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر کہا مال کے معاملے میں اپنے دینی بھائی کے ساتھ احسان کرنا۔ تو یعنی کہ حالات کے نشیب و فراز میں انسان کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں جب انسان کے لیے حق پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ وہی 3 حالات ہیں، مقامات ہیں جن کے بارے میں امام نے فرمایا۔ اور بہت سخت بات ہے یہ کہ آپ اپنے مقابلے میں، اگر دوسرا شخص حق کے اوپر ہے، لیکن اپنے مقابلے میں آپ، ظاہر ہے ہر شخص ہم میں سے یہی چاہتا ہے نا کہ ہمارا فائدہ ہو جائے، لیکن اگر حق دوسرے کی طرف ہے تو کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ تو 3 سخت وقت کہیں کہ 3 کام بہت زیادہ سخت ہیں۔ پھر ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ غم میں تو انسان، پریشانی میں، دکھ میں، آزمائش میں تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ بھی دعا پڑھ لی، وہ بھی دعا پڑھ لی، یہ سجدے کر لیے، جو نمازیں بتا رہے ہیں، جو تسبیحیں بتا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اللہ کو ہر وقت یاد کریں۔ لیکن جو ہی کشائش ہوئی، پھر اللہ کہاں، پھر ہم کہاں، پھر تو مگن ہو جاتے ہیں۔ تو امام کا یہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ کاش کہ ہم کو پروردگار عالم وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر خوشی کے موقع پر، ہر غمی کے موقع پر، ہر بیماری، ہر آزمائش پہ صرف اور صرف اس کو یاد کریں، اور اسی کی طرف توجہ رکھیں۔ چاہے خوشی ہو تو اس سے دعا کریں، پروردگار عالم اس خوشی کو قائم رکھے، تیرا شکر پروردگار عطا کریں۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو توبہ اور استغفار کریں، اور اس سے مانگیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ مال کے معاملے میں اپنے دینی بھائی سے احسان کرنا۔ یعنی اپنا جو دینی بھائی ہے اس کو اگر دیکھیں، مصیبت میں دیکھیں، اور ہمارے پاس ہے، ہم اس قابل ہیں کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کی مدد کریں۔ لیکن شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ اس کی مدد کر دی تم نے تو پھر تمہارے پاس کہاں سے آئے گا؟ جب تمہارے اوپر کوئی وقت پڑے گا تو تمہیں کون مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ تو مت دو، تم ہی رہ گئے ہو خالی دینے کے لیے، اور لوگ بھی تو ہیں نا، اور لوگ بھی مدد کریں۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کا نامہ عمل صرف ہمارے ہاتھ میں جائے گا۔ لوگ، اگر ہم معصوم نے اتنی پیاری بات کہا کہ اگر تم ایک شخص کی مدد کرتے ہو، لیکن جب تمہارے اوپر وقت پڑتا ہے تو نہ جانے کتنے ہاتھ تمہاری مدد کے لیے اٹھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اچھے حالات میں لوگوں کی مدد کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب مدد کی ہوتی ہے، ہمارے اوپر کوئی برے حالات آئیں گے تو لوگ مدد کریں گے ہماری، کتنے ہاتھ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے 2 ہاتھ بڑھتے ہیں، وہاں سے نہ جانے کتنے ہاتھ بڑھیں گے۔ اور کچھ نہیں تو لوگ ہماری جب مصیبت پڑے گی تو کم از کم دعا تو کریں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا، تو کم از کم ہم دعا ہی کر دیں ان کے لیے۔ تو دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اس سے اپنے دینی بھائیوں کی، محبان اہل بیت کی مدد کریں۔ سب سے زیادہ وہ مستحق ہیں ہماری مدد کے۔ اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مال سے مدد نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ دعا تو کر سکتے ہیں نا ان کے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ
اگر ہمارے پاس ہے دینے کے لیے تو ہم ضرور دیں ان کو۔ پھر حدیث نمبر 34 جو ہے بڑی زبردست حدیث ہے۔ کہا کہ امام نے ارشاد فرمایا گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ کے لیے راستہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، کہتے کوئی یہ تو سبھی کر رہے ہیں نا، ہم کون سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ہم کون سے برے کام کر رہے ہیں، ہم کوئی جا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یا ہم کوئی ایسا کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی مذاق کی باتیں، چھوٹے موٹے جھوٹ، چھوٹی موٹی غیبتیں، اس طرح۔ لیکن امام نے کیا کہا کہ گناہ صغیرہ گناہان کبیرہ کے لیے راستہ ہیں۔ جو اللہ سے قلیل پر نہیں ڈرتا وہ کثیر پر بھی نہیں ڈرے گا۔ یعنی ڈرنا تو یہ ہے نا کہ اگر ہم چھوٹا سا بھی گناہ کریں ہمیں فوراً خیال آ جائے کہ او ہمارے اللہ کو تو یہ نہیں پسند ہم سے کہ ہم اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالیں، فوراً توبہ اور استغفار کریں۔ اور پھر امام نے اتنی خوبصورت ایک بات کہی، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کتنی عظیم ہستی کی کر رہے ہو۔ یعنی گناہ کے چھوٹے پنے کو نہ دیکھو، اللہ کی عظمت کے اوپر غور کرو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ نے انسان کو جنت اور جہنم سے نہ ڈرایا ہوتا تو بھی لوگوں پر اس کے فضل و احسان اور جن نعمتوں کا انہیں کوئی استحقاق نہ تھا وہ بھی ان کو دینے کی وجہ سے ان پر واجب تھا کہ اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ یعنی کہ استحقاق تو نہیں تھا، ہمارا کوئی حق تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتا یا ہمیں اس طرح سے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کی ہر نعمت ہمارے لیے، محبتیں، ماں باپ کی شفقتیں، بہن بھائیوں کی قربتیں، محبتیں، آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین میں پیداوار کا ہونا اور گھر بار، دنیا کی ہر نعمت۔ یعنی بچے کے لیے تو ماں باپ خود گیلے میں سوتے ہیں، اس کو سوکھے میں سلاتے ہیں، خود آرام نہیں کرتے، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو جن نعمتوں کا ہمیں کوئی حق نہیں تھا، ہم نے کچھ کیا نہیں تھا، اب تو چلو بڑے ہو کے تو یہ کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں مل رہی ہیں، یا ہم نے حج کیا اس لیے مل رہی۔ بچے نے تو کچھ نہیں کیا ہوتا نا، بغیر استحقاق کے پروردگار عالم نے اس کو کتنے خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ نے جنت اور جہنم سے نہ بھی ڈرایا ہوتا تو لوگوں پر اس کے فضل اور احسان، یعنی اتنا اس نے جو فضل اور احسان کیا ہے تو اس کے دینے کی وجہ سے ان پر واجب تھا کہ اس کی اطاعت کریں، کہ اگر وہ کوئی ہمیں کسی چیز سے منع کرتا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کتنی چیزوں کا آپ تجزیہ کریں، اگر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہے، تو اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ اور پھر وہی کہ ہم سوچیں کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، جس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، جس نے ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اور ہمارے لیے تو اور بھی شکر کی جائے کہ دین اسلام میں پیدا کیا، در آل محمد سے وابستہ کیا۔ وہ ہمیں کہیں بھی ڈال سکتا تھا لیکن اس نے اتنا بڑا کرم ہمارے اوپر کیا، ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تو ہمیں وہ شعور، آگہی، وہ روشنی، وہ نور عطا کر دے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں، اچھائی کو اچھائی سمجھیں، تیرے راستے کی طرف دوڑتے چلے جائیں، جب تو پکارے تو ہم بے ساختہ تیری طرف راغب ہو جائیں۔ تو اب ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو 35ویں حدیث کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا دونوں برابر ہے، نافرمانی ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان باتوں کو دل میں اتاریں اور آگے اس کو پہنچائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ویڈیو سن کے اپنے تک محدود رکھیں، آپ آگے لوگوں کو بھیجیں، جتنے لوگ اس کو سنیں گے اور آپ اس میں شامل ہو جائیں گے اس نیکی میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نیکی ایک ہی آدمی تک پہنچے، نہیں، اگر 10 تک آپ پہنچائیں گے اور 10 لوگوں نے ایک حدیث کو بھی حاصل کر لیا اور ان کے دل پہ اثر ہو گیا اور انہوں نے کہا واقعی امام نے بہت زبردست بات کی ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، تو آپ تو ان 10 نیکیوں میں شامل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ تو اس کو آگے پھیلائیے
تاکہ انشاءاللہ ہم سب ان نیکیوں میں شامل ہوں اور امام کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں ہم سب۔ وآخر دعوانا ان الحمد